السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں کدالید ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت نہیں جان سکتے۔ توکل، امید صرف اللہ سے رکھو جس کی ذات کبھی نا امید نہیں کرتی۔ کیوں ہم دل سے کوشش نہیں کرتے نیک بننے کی؟ کیوں ہماری پیشانی رب کے لیے زمین پر نہیں تھم رہی؟ کیوں اذان کی آواز ہمارے کانوں کو یہ پیغام نہیں دیتی، آئے میرے رب کا بلاوا آیا؟ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں ہمارا دل نہیں کرتا لمبے لمبے سجدے کرنے کا؟ کیوں لفظ زمین پر نہیں رکھ کر یہ کہہ دیتے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ بلند ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبب ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جسے سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں چیز کی ہمت فوراً سمجھ میں آئے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہے۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ پرفیکٹ میاں بیوی، ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جوانی میں شادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ہم سفر کی نشانی، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اچھے مرد کی کمزوری، ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مرد عورت کی عزت اس کی کرداری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کو بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ سردیاں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ جو تم موسموں میں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی دیکھتے ہو یہی اس کا سبب ہے۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزر وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے رنگ دکھا جاتا ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ امام جوزری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔
آپ کے گھر کو ایک خوشباش ماں اور بیوی کی ضرورت ہے۔ جھگڑوں کو سر پر سوار کرنے کے بجائے بھلانا سیکھیں۔ شوہر کے منانے کے یا کسی میٹھے بول کے انتظار کے بجائے آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ خود پرسکون اور اپنے گھر کو ایک خوشباش بیوی اور خوشباش ماں دے سکیں۔ آپ کی یہ قربانی انشاءاللہ جل شانہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے سے ہے۔ اگر لوگ آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ انسان اپنے پیسے کا تو حساب رکھتا ہے لیکن اپنے وقت کا حساب نہیں رکھتا، حالانکہ وقت کا حساب پیسے کے حساب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ واقعی ہم اندھے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ دوا پسند نہ کرے؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ہٹلر نے کہا، جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو اور نہ جیتے ہو۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ اللہ جل شانہ کی محبت، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ ہم سفر کو منانا، ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے، سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے۔ آپ کی محبت کی ضرورت لڑنے کے بجائے پیارا مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے ہی، اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر اور عزت اور چاہت ہے۔ پیر کو پھسلنے دو، عقل کو پھسلنے نہ دو، بڑا پچھتاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور ان کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو، نہ ہی ختم ہو رہی ہو، تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ ہم عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت، دوسروں کی دی عزت، دوسروں کو دیا احترام بتاتا ہے، ورنہ ہم ہیں ہی کیا، فقط مٹی کے پتلے بے ضرر سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ جل شانہ تم سے راضی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی نہیں بند ہو سکتا انشاءاللہ۔